اچھا، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ غیبت اور چغلی جو ہے نا آج کل جو استعمال ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں زیادہ استعمال ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا اگر انہیں جہاں موقع ملتا ہے وہ کسی کو بھڑکانے میں جو ہے نا دوسرے انسان کی غیر موجودگی میں ایسی چغلیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اگلے انسان کے ذہن میں ایسا امیج بنتا ہے کہ اگلا انسان چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جب انسان آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ عقل مند ہوں، انٹیلیجنٹ ہوں، تو وہ کیوں پھر عورتوں کی باتوں میں آتے ہیں اور پھر اپنی ہی بیویوں سے سیپریٹ ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں غلط وین اپنا جو ہے نا بنا لیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز اس کے اندر نہیں ہے، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب انسان ایک آدمی کہتا ہے کہ میں عورت سے زیادہ عقل مند ہوں، تو وہ پھر ایسے کیوں کرتے ہیں کہ اس کی باتوں میں آ کے اپنے گھر بھی کچھ لوگ خراب کر لیتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پھر عورت تو زیادہ عقل مند ہوئی نا، کیونکہ عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت تو کبھی باتوں میں نہیں آتی، عورت کبھی باتوں میں نہیں آتی۔ عورت لالچ میں آ سکتی ہے کسی کی دولت دیکھ کر یا کسی کو کسی سے امپریس ہو کر، لیکن اگر وہ لوئل ہے تو وہ لوئل ہی رہتی ہے، چاہے وہ اس کے گھر والے اس کا دماغ خراب کریں یا کوئی بھی اس کا دماغ خراب کرے، وہ کبھی کسی کی باتوں میں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہے نا عورتیں زیادہ عقل مند ہوتی ہیں آدمیوں سے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ان کا دماغ کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کسی شخص کے ساتھ لوئل ہے نا تو ان کا دماغ کوئی خراب نہیں کر سکتا کہ ان کا دماغ ٹوٹلی طور پہ چینج ہو جائے۔ لیکن جو غیبت اور چغلی کی جاتی ہے وہ اگر آدمی کا جیسے دماغ خراب کر رہے ہیں، اس کی عورت کی جو چغلی کی جا رہی ہے پیچھے کہ جو ہے نا تم نے یہ تمہاری بیوی یہ کرتی ہے، اس کے اندر یہ برائیاں یہ ہیں، بھائی رپورٹ تو کوئی بھی نہیں ہے نا، ہر انسان کے اندر برائی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اسے برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس شخص سے بات کریں۔ اس شخص کے بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اگر آپ اسے پورے محفل میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو بات اور ہے، اگر آپ اسے اکیلے میں سمجھا رہے ہیں تو بات اور ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے اندر سے برائی ختم نہ کرے، لیکن سمجھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ جب آپ اسے ٹونٹ کریں گے نا پھر وہ نہیں چیز ختم ہوتی، یا کسی ایسے شخص کے بارے میں اس سے بات کریں گے جو کہ اس کے بہت قریبی ہے تو اس سے رشتے خراب ہوں گے۔ اور غیبت کرنا یا چغلی کرنا بہت ہی سخت ناپسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کو بھی، کیونکہ اس سے فساد ہوتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اور میں کہتی ہوں کہ انسان کا دماغ ایسا ہونا چاہیے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ لڑکیوں کا دماغ بھی چینج ہو جاتا ہوگا، لیکن بہت کم ہے۔ آدمیوں کا زیادہ چینج ہوتا ہے، اور آدمی جو ہے نا وہ ٹوٹلی طور پہ چینج ہو جاتے ہیں، اور بہت سے جو گھر ٹوٹتے ہیں وہ اسی وجہ سے ٹوٹتے ہیں کہ آدمیوں کا دماغ ایسا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا ان کا دماغ ٹوٹلی طور پہ چینج کر دیا جاتا ہے۔ تو بھائی اگر یہ آدمی صرف کٹ پتلی ہے اور اس کو کچھ سمجھا نہیں سکتے آپ، اور جو ہے اس کو جو کوئی کچھ کہے گا اور اس کا دماغ چینج ہو جائے گا، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، آدمی ہوتے ہیں، یہ اپنی لائف میں کہیں پہ بھی سکون نہیں پاتے، کیونکہ یہ ایک کٹ پتلی بن جاتے ہیں اور ان کو اپنے اچھے برے کا خود نہیں پتہ ہوتا۔ یہ اگلے انسان کے حساب سے اپنا ایک ویژن بناتے ہیں، اپنا ایک ٹارگٹ بناتے ہیں، یہ بناتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ان کی برائی کر دی یا اچھائی کر دی تو وہ جو ہے نا اس کے مطابق ہو جائیں گے، لیکن ویسے وہ چینج مطلب کہ نہیں کریں گے، اپنی زندگی چینج نہیں کریں گے۔ کسی کو کوئی اگر کچھ کہے گا تب بھی کریں گے، ورنہ وہ چینج نہیں کریں گے۔ تو پھر جو ہے نا زندگی میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم انسان کو عقل آ گئی ہے، عقل ہے، شعور ہے، تو وہ خود سے سوچے بجائے کہ لوگوں کی باتیں سن کے فیصلے کرے۔ اور ایسے لوگوں کی جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ چغلی ہو رہی ہے یا کوئی غیبت ہو رہی ہے تو ہمیں وہاں سے دور رہنا ہے، ہمیں وہاں پہ زیادہ ٹائم سپینڈ نہیں کرنا ہے۔ جو چغلی کرے، جو غیبت کرے، اسے روکیں، کیونکہ وہ انسان جو ہے نا بس دوسرے کا امیج خراب کرنے کے لیے، اس کی عزت خراب کرنے کے لیے کر رہا ہے یا رشتہ توڑوانے کے لیے کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو دور کر دینا چاہیے۔ کیونکہ پھر ایسے جو شخص ہوتے ہیں نا جب ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو انہیں پھر جا کے یاد آتا ہے کہ بھئی اب تو چیز ٹوٹ گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے، پھر جا کے انہیں احساس ہوتا ہے، لیکن تب جو ہے نا کچھ بھی
پاس جو ہے نا رہ نہیں جاتا۔ تو اسی لیے یاد رکھنا چاہیے انسان کو کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر دماغ دیا ہے تو جس طرح عورتیں سوچتی ہیں اس طرح آدمیوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ کئی جگہوں پہ آدمی بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنے دماغ سے کام لیتے ہیں لیکن بہت کم ہے۔ میجورٹی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے جن کے پاس عقل نہیں ہوتی وہ لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں اور اپنا گھر برباد کرتے ہیں۔ اس طرح سب سے جو زیادہ نقصان ہے نا جو غیبت اور چغلی کا، اس سے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ غیبت اور چغلی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے گھر جو ہے نا برباد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ کسی ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کوئی بھی رشتہ جوڑتے ہیں نا کسی کے ساتھ 10 سال بعد 20 سال بعد، 10 سال بعد کہہ رہی ہوں، اگر 30 سال بعد 20 سال بعد 15 سال بعد 16 سال بعد، تو جب ایک لڑکا لڑکی آپس میں ملتے ہیں نا تو ان کا مائنڈ اور ویژن الگ الگ ہوتا ہے۔ ان کے اندر انہیں سیٹ ہونے میں 1-2 سال لگتے ہیں۔ اپنے رشتے کو ٹائم دیں۔ جب آپ ایک دفعہ بھی کچھ بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں نہ رہیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں جا کے سیٹ ہوں اپنی لائف میں۔ تو اس چیز سے بچیں اور کوشش کریں کہ ان چیزوں کو جو ہے نا ایکسیپٹ کریں۔ کسی کے اندر اگر کوئی بری بات ہے یا کوئی بری عادت ہے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں، اور وہ صرف پیار سے انسان کر سکتا ہے۔ اور یہ کر سکتا ہے کہ اگر کسی کی غیبت اور چغلی کو جب ہم روکیں گے نا، جب ہم چاہیں گے کہ یہ رک جائے اور ہم ہر ایسے بندے کو سٹاپ کریں گے یا شٹ اپ کال کریں گے کہ جو ہے نا ایسے بندے کی چغلی اور غیبت مت سنیں جو کہ آپ کے بہت قریبی ہو یا آپ جسے جانتے ہو، سننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور جو کوئی کر رہا ہو اسے روکے، تو پھر غیبت اور چغلی بھی جو ہے نا معاشرے سے ختم ہوتی جائے گی اور رشتے بھی ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔